امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے۔ اور لوگوں کے لیے تم نے کام کیا کرنا ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے، اور امت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے کام آئے۔ کیا کام آئے؟ پل بنائے، سڑکیں بنائے، ایجوکیشن سسٹم اچھا کر دے، اس کا لیول بلند کرے تاکہ لوگوں کو نوکریاں آسانی سے مل جائیں۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نوکری نہ ملی تب بھی مر جائیں گے، اگر کوئی آدمی اچھی پوسٹ پر پہنچ گیا تب بھی مرے گا، اور اگر نہیں پہنچا تب بھی مرے گا۔ اگر لوگوں کی سڑکیں بن گئی تب بھی مر جائیں گے، اور اگر نہیں بنی تب بھی مریں گے۔ مرنے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ ہے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو تھوڑی سی زندگی کی راحت دے دیں تو مر کر کے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ کون سی راحت ہوئی؟ فرمایا یہ کوئی ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام ساتھ میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایمان والے صرف اس لیے کرتے ہیں، وہ بھی بیان کیا گیا دوسری جگہ کہ یہ بھی ایمان والوں کے کام ہیں۔ لیکن جیسے آپ منزل کی طرف دوڑ رہے ہو نا، تو راستے میں کہیں کانٹا تو اس کو ہٹا دیا، کہیں پتھر ہے تو اس کو ہٹا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جب آدمی قبول کرتا ہے پھر اس ایمان کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے نتائج نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، تو ایک اس کا بہت اونچا درجہ ہے، اور اس کے بیچ میں فرمایا تقریباً 70 درجے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 اور کچھ ہیں، یعنی تقریباً کوئی 79 کے قریب، یعنی 79۔ لیکن سب سے اونچا درجہ ایک بتایا اور سب سے نیچے والا ایک بتایا۔ نیچے والا کون سا ہے؟ فرمایا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے چل رہے ہو تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، اماطۃ الاذى عن الطریق، اور افضل ہوا قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مانے، اللہ کے حبیب کو مان لے، اور پھر ان کے ماننے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور کم سے کم چھوٹا درجہ، نیچے کا درجہ، آخری درجہ کیا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائے۔ یہ بھی بہت اچھا درجہ ہے۔ دنیا میں بندوں کی راحت کے لیے کام کریں، یہ بھی بہت اچھا درجہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اصل امت کا جو بنیادی پیشہ ہے، ایک آدمی کا پیشہ ہوتا ہے نا، جو اس کو اصل کام کرنا ہوتا ہے، وہ تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے، یہی تمہارا کام ہے۔ اب اس پیچھے والی آیت کو اور اس کو جوڑو آپس میں، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ امت جب دعوت کا کام چھوڑے گی، آپس میں لڑے گی، آپس میں فرقے بنیں گے، آپس میں اختلاف ہوں گے، اور پھر اگر آدمی اس کا کوئی حل تلاش کرے گا، ایک فورم بنائے گا کہ یار لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک فورم بناتے ہیں، ہم ایک جماعت بناتے ہیں ان کو صلح کرانے کے لیے، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی اور بن جائے گی، پھر ایک تیسری پارٹی کھڑی ہوگی کہ یار یہ لڑ پڑے آپس میں، اور یار ان کی صلح کراتے ہیں، تو ایک اور پارٹی بن گئی۔ پارٹیاں اس سے بڑھتی جائیں گی، فرقے اس سے بڑھتے جائیں گے، امت میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اتفاق کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ امت کیا کام کرے؟ بولو، دوسروں کو دین کی دعوت دینے کا کام شروع کر دے، جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں دین کی دعوت کا کام شروع کر دیں۔ کہ میں کہہ رہا ہوں جس حالت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی سوچتا ہے کہ ابھی میں پورے طور پر تیار نہیں ہوا، جب پورا تیار ہوں گا پھر دعوت کا کام کروں گا، نہ کبھی تیار ہوگا اور نہ اس سے دعوت کا کام ہو سکے گا۔ طریقہ دیکھیے نا، صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں، جیسے ایمان لاتے ہیں تو کام سپرد ہو جاتا ہے، چلو اب کام کرو۔ کیا کام کرنا ہے؟ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، فرمایا وہی کام تمہارا ہے، دعوت دینا شروع کر دو، لوگوں کو جوڑنا شروع کر دو۔ کتنے لوگوں کو تم جوڑ سکتے ہو؟ کتنے لوگوں کو تم لا سکتے ہو؟ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں سے جو کوئی ایمان لایا، بلکہ بعض لوگوں نے ایک ترتیب بیان کی، اس ترتیب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا آدمی جو ایمان لایا۔ ایسے تو سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ معلوم ہے؟ بولو، حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے تو وہی انہوں نے مانا۔ لیکن اس پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں،
چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، تو بیوی کے اوپر مرد کا ایک ویسے بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بیوی اس کی بزرگی کی قائل نہیں ہوتی ہے، لیکن زندگی کو نبھانے کے لیے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا سکتی ہے۔ تو کوئی کہے نہیں یوں ہی انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تھی، حالانکہ یہ حقیقت